اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے حکم سے روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور فضل سے ہم اس کو افطار فرماتے ہیں۔ اللہ کے رزق سے ہم اس کو افطار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رزق دیتا ہے، تو روزہ میں شفا ہے۔ ہمارا ٹاپک جو چل رہا تھا بیسیکلی طور پر، جس میں ہم نے جو ہے جانا تھا کہ روزہ کے اندر آٹوفیگی اور گلوئنگ سکن کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، یعنی کہ شفا کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقہ سے آٹوفیگی کا عمل جو ہے یہ بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ کیسے اس کو مؤثر بنایا جاتا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ ایک مذاق کی بات بھی ہے اور ریسرچ اور کلینکل رزلٹ بھی اس کے اوپر شامل ہے، جس میں جو ہے جب ریڈکشن ہوتی ہے، آکسیڈیشن ریڈکشن میں دوست جانتے ہوں گے کہ کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ آکسیجن کا ملنا جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے وہ آکسیڈیشن کہلاتا ہے، اور وہاں سے جو ہائیڈروجن کا اخراج جو ہے یہ ریڈکشن کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقہ سے کسی چیز کے ساتھ ہائیڈروجن کا ملنا وہ آکسیڈیشن کہلاتا ہے، اور آکسیجن کا جو ہے وہ خارج ہونا جو ہے وہ ریڈکشن کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اس کو الٹ جو پروسیس ہے، آکسیڈیشن اور ریڈکشن دونوں آپس میں الٹ پروسیس، ہائیڈروجن کا ملاپ اور آکسیجن کا ملاپ اور ہائیڈروجن کا اخراج جو ہے یہ آکسیڈیشن اور ریڈکشن کہلاتا ہے بیسیکلی طور پر۔ تو اس طریقہ سے ریڈکشن کا عمل جب جسم کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ ہائیڈروجن ٹوٹ کر نئے مالیکیول بناتی ہے، تو جس کے اندر جو ہے جب ہائیڈروجن پیدا ہوتی ہے بیسیکلی طور پر، تو اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہائیڈروجن کے پیدا ہونے سے یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ہماری خوراک کے اندر مختلف قسم کے جتنے بھی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، وہ جو ہے ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر اسپیشلی طور پر بائنڈنگ کر کے ایک اسپیشل قسم کا جو ہے مالیکیول بناتے ہیں۔ یعنی کہ مختلف قسم کی ریڈکشن سے ہمارے جسم کے اندر جو خوراک ہوتی ہے، وہ ان کے انگریڈینٹس، ان کے جزیات جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے نظام نظام کے اندر بہترین قسم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ گٹ فنکشن ان کا بہت بہترین ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آٹوفیگی جو ہے بہت مؤثر ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر جو ہے ایسی تبدیلی اور سٹیمولیشن آ جاتی ہے کہ روزہ کے ذریعے جو ہے ہم جو بھی خوراک استعمال کرتے ہیں، اس کے جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، انگریڈینٹس ہوتے ہیں، وہ ہمارے جسم کے جو ہے ریڈکشن کے عمل میں اہم کردار ادا کر کے جو ہے ہمارے جسم کے کام آ جاتے ہیں۔ اگر ہمارا نظام یعنی کہ گٹ سسٹم کے اندر جتنے بھی مائکرو بیان ہوتے ہیں، یہ ہم جو ہے اس کی مائکرو بیان کی جو ہے یہ ہم ایک دو دن کے اندر جو ہے آپ کو مکمل جو ہے اس کی سلائیڈوں کے ساتھ جو ہے یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ دوستوں کو انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گا، جس میں آپ کو مائکرو بیام اور اس کے فنکشن اور گٹ کا جتنا بھی فنکشن ہے، یہ میرے جو ہے یہ ڈاکٹر میرے پہلے سپروائزر جو ہے یہ انہوں نے جو ہے مجھے دی تھی، اور ان کا جو ہے میں انہی کے نام سے جو ان کو اردو ترجمہ کے ساتھ آپ کو جو ہے ایک آدھ دن میں جو ہے، یعنی ایک دو دن کے بعد جو ہے اتوار تک آپ کو یہ مکمل طور پہ یہ مائکرو بیام کا مکمل جو ہے لٹریچر اور اس کی جو ہے مکمل طور پہ سر کی اجازت سے، یعنی کہ ڈاکٹر اکرم صاحب کی اجازت سے، میں یہ جو ہے پوری آپ کو سب دوستوں کے لیے یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے۔ ہمارے اندر جتنے بھی جو مائکرو بیان، نیچرل مائکرو بیان، اور اس میں نارمل فلورا خاص طور پہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے بڑا زبردست قسم کا لیکچر ہے، اور بڑی زبردست قسم کی یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر عمر سہیل صاحب نے بنائی ہوئی ہے یہ پریزنٹیشن ہے۔ 2 پریزنٹیشن ہے میرے پاس، میں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں سب دوستوں کے لیے وہ پیش کروں گا۔ تو روزہ کی بہتر جو ہے اس طریقے سے مائکرو بیان روزہ کے اندر جو ہے بہتر طریقے سے اپنا کام سارا انجام دیتے ہیں۔ جب ہمارے جسم کے نارمل بیکٹیریا، یعنی کہ جسم کے اندر جو ہمارے نارمل فلورا ہوتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں، اور اب نارمل بیکٹیریا جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا جسم کے اندر جو خوراک ہضم ہوتی ہے وہ ہمارے خون میں شامل ہو کر ہماری جلد کے اوپر جا کر بہترین قسم کا جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر نئی طاقت، توانائی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم سارا دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں
اور شام کو جب روزہ افطار کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو ہے پانی پی کر جو ہے یعنی کہ پانی کی مقدار مناسب مقدار ہم استعمال کر کے جو بھی ہمارے جسم کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم ہائیڈریٹ کر لیتے ہیں. اس طریقے سے سیل جب کلیئر ہو جاتے ہیں اس کے اندر سے جو ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری واٹر اور ہمارے گردے مکمل طور پہ ہمارے خون کو صاف کر لیتے ہیں. ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائی بھی کر لیں اور ہمارے جو خلیات کی صفائی بھی کر لیں. تو اس کے بعد جو ہے ان کے اندر جب ری ہائیڈریشن ہوتی ہے یعنی کہ دوبارہ جو ہے پانی ان کے اندر آتا ہے تو وہ نیا پانی ہوتا ہے. اس کے اندر نئے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی تمام خلیات کے افعال بہتر اور صحیح ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے تمام خلیات میں تبدیلی آ جاتی ہے اور خاص طور پر جلدی خلیات کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے. اور اسی طریقے سے روزہ کے دوران جب ہم کام کرتے ہیں ورزش کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر کیونکہ جو ہے وہ آکسیڈیشن سے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم ہر وقت جتنا بھی عمل کرتے ہیں اس میں آکسیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے وہ جب آکسیڈیشن موجود نہ ہو ہم اکثر جو ہے وہ ایکسٹرا ایکسرسائز جو کرتے ہیں اینیروبک ریسپریشن جس کو کہتے ہیں تو اس کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جب اینیروبک ریسپریشن ورزش کے اندر جو ہے پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اینیروبک جو ہے وہ بیسیکلی کیا کرتی ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ نئے جو ہے یہ شوگر کو جلا کے یعنی کہ جو نارمل شوگر ہے اس کو جلا کے دو حصوں میں جو ہے تقسیم کر دیتی ہے. اس میں جو ہے یہ دو حصے اس کے جو بن جاتے ہیں جو اب نارمل شوگر ہوتی ہے وہ جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارے جسم کے اندر اور جو ہے اینیروبک ریسپریشن سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے نئی طاقت اور نیا جوش و جذبہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جب ہم پسینہ آتا ہے تو ہمارے مسام کھل جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ جو اینیروبک ریسپریشن ہے جس میں ہمیں جو سٹریس کا عمل ہوتا ہے یعنی کہ بے جائے سانس ہوتا ہے وہ ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہمیں سٹریس ہوتی ہے تو ہمارے جسم کے اندر سٹیمولیشن ہوتی ہے. سٹیمولیشن کے مقابلے پہ کیا ہوتا ہے جی ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ آٹوفیگی کا عمل جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو روزہ کے دوران ہم جب سٹریس محسوس کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے آٹوفیگی کا جو ہے وہ عمل سٹیمولیٹ ہو کر بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے کہ جیسے کہ ایک چیز کو چلا دیا گیا یعنی انجن کو ہم چلا دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر نیچرلی طور پہ جو ہے اس کا پروسیس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر بہترین قسم کی کارکردگی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے جب یہ بہترین قسم کی کارکردگی کا عمل شروع ہوتا ہے جس کے اندر جو خاص طور پہ ہمارے جسم کے اندر جو بھی جو ہے کوڑا کرکٹ آپ سمجھ لیں اس کو جی اس کی یا زہری اس کو سمجھ لیں ٹاکسک جتنے بھی جو ہے وہ پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہمارا جسم نیچرلی طور پر ڈی ٹاکسیفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کل بھی آپ کو ایک مثال دی تھی اپنے دوستوں کو کہ یہ جو ہے درختوں کے پتے گرتے ہیں نئے پتے آتے ہیں. برسات کے موسم میں انسانی جسم کے اندر پھوڑے پھنسیاں جو ہے وہ ہوتے ہیں جلد کے اوپر جائیے بہت سے امراض جو جلد کی جو آ جاتے ہیں نیچرلی طور پہ بیسیکلی طور پہ قدرت جیسے کہ درختوں کے پتوں کو گراتی ہے اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر ٹاکسک جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو پھوڑے پھنسیوں کے ذریعے جو ہے جسم سے باہر نکالتی ہے. یہ ایک نیچرل عمل ہے جسم کی صفائی کا ایک نیچرل عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم نیچرلی طور پر پھوڑے پھنسیاں آنے کے بعد جو ہے یہ بالکل جو ہے صاف اور ڈیٹاکسیفائی ہو جاتا ہے. یہ ہمیں تو ہم جو جتنے بھی دیسی ادویات والے ہیں یعنی کہ وہ جو ہے اس کو قدرت کے جتنے بھی جو مال ہے ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے بیسیکلی طور پر ہم منجز اور مسل دے کے ان کا اخراج کرتے ہیں یعنی کہ مختلف ادویات ایسی استعمال کرتے ہیں مصفی خون ادویات استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم سے جتنے بھی جو ہے یہ فالتو رطوبات اور یہ جتنے بھی پھوڑے پھنسی کی صورت میں ہمارے جسم سے خارج ہو جاتی ہے. تو قدرت کی کے ساتھ ہم جو عمل کر کے یہ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہیں اور فالتو رطوبات کو اخراج کرنے میں قدرت کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو کہ اینٹی بایوٹکس اور اس طرح کے عجیب قسم کی دوائیاں دیتے ہیں جو کہ اس کو وہاں جلانے کی کوشش کرتے ہیں ساڑ دیتے ہیں بلغم کو ساڑ دیتے ہیں. قدرت ہمارے بلغم کو نکال رہی ہے
फेफड़ों से हम जो कुदरत की तो देते हैं दवाई, लसूड़ों की चटनी देते हैं, लौकस पिस्ता देते हैं, लौकस उतार देते हैं, उससे कुदरती तौर पे हम जो है कुदरत की हेल्प करते हैं। कुदरत जो चाहती है हम उसके मुताबिक मुलजद और मुसल दे के इस तरीके से हम अपना इलाज जो है करते हैं। लेकिन कुछ हमारे भाई जो है वो एंटीबायोटिक्स और इस तरीका जो अजीब किस्म की अद्वियात दे के उनको जला देते हैं और वहां पे ही बलगम को रोक देते हैं। उसके बाद क्या होता है बेसिकली तौर पर कि ये होता है इस तरह से है कि वो चीजें जो है जो कुदरत बाहर निकाल रही है वहां ही रुक जाती हैं और कल को दोबारा इतना बड़ा फोड़ा हो जाता है, फिर उसको कैंसर का फोड़ा कह देते हैं, फिर उसको और बड़ी चीजें जो है अजीब किस्म का जो है लोग, मैं हैरान होता हूँ कि मेरे पास टीबी की लैब है, जेनेटिक की लैब है, टीबी जेनेटिक की, रोज जो है अजीब तरीके से हमारे भाई जो उनको भेज रहे हैं कि चलो तशखीस ही नहीं उनके पास, वो कोशिश तो करते हैं लेकिन जो है वो अजीब तरीके से हर वक्त जो है कोई कुछ लिख रहा है। असल में ज्यादातर जो हमारे भाइयों के जितने भी हौस जो बीज होते हैं वो ज्यादातर ऐसे जो है कोशिश करते हैं कि हम जो है वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए। तो लेकर एक हकीम की जो पहुंच होती है, एक हकीम का जो नॉलेज होता है, एक हकीम की जो अप्रोच होती है वो बेसिक चीज पे होती है और उसमें मवाद का अखराज जो है स्पेशली तौर पर जो है इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो हम बेसिकली तौर पर क्या करते हैं कुदरत के साथ जो है कुदरत की हेल्प करते हुए, यानी कि कुदरत के जितने भी जो मेटाबॉलिज्म के साथ जो है इसकी निगरानी करते हुए तो हम जो है इसको शफा की तरफ ले जाते हैं। जब मुआज निकल जाता है तो मरीज को सुकून हो जाता है। हम पुलटस का इस्तेमाल करते हैं फोड़े के लिए, उसमें क्या होता है कि हेल्प होती है, उसको फाड़ देता है, पुलटस जितनी भी होती है तो उसमें जो है मुआज जो है बड़ी आसानी से निकल जाता है। मैंने दुनिया भर की सैर की है, चलते फिरते मैंने कुदरती तरीका इलाज में अखराज, मुलजद और मुसल को अपनाते हुए शफा में अहम किरदार अदा करते हुए देखा है, जो कि बिल्कुल जो है नेचुरल तरीका है और कुदरती तरीका है। मैं अक्सर मुझसे पूछते हैं जी एलोपैथिक होम्योपैथिक और तिब में क्या फर्क है, तो मैं एक चूहे की मिसाल देता हूँ कि एक गंदी नाली के अंदर चूहा फंस गया है। तो चूहा फंस गया तो उसको निकालने के 3 तरीके हैं जी। यानी कि उसके एक तो तरीका ये है कि हम उसमें मलैयर और हम जो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करें जिससे चूहा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता उन नाली के अंदर से जो है वो निकल जाए। यानी कि उसके अंदर हम ऐसी चर्बियात डालें, ऐसे जो है मवाद डालें जिससे जो है चूहा निकल जाए। दूसरा तरीका ये उसकी बू को दूर किया जाए, मतलब उसमें जो है खुशबुएं छिड़की दी जाए, चूहा वहीं पड़ा रहे, चले आराम से जी, कोई बात नहीं। तीसरा तरीका यह है कि उसको धुंध से पकड़ के बाहर उतारा जाए। पहला तरीका हमारा तिब्बी इलाज है जिसमें हम उसको जो है अखराज करने के लिए जो है मुसन और मुजल देते हैं, और दूसरा तरीका जो है वो हमारे दूसरे एलोपैथिक भाई हैं जो खुशबुआत को वक्ती तौर पे आराम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर इस्तेमाल कर लेते हैं या इसी तरीका से दूसरी अद्वियात इस्तेमाल कर लेते हैं। और तीसरा तरीका धुंध से पकड़ने के निकाल के जो है वो होम्योपैथिक का तरीका इलाज है, जो जिस्म में जहर रह जाता है वो हमारे जिस्म को हसास कर देता है। यानी कि नजला काम अगर हो गया तो वो दमे की सूरत अख्तियार कर लेता है। और इसी तरीका से मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं कि नजला काम हुआ, उसको हमने रोका तो अगले दिन वो दमा और इस तरह से और जो है दिग्गज जो है अस्थमा की सूरत अख्तियार कर गया, और टीबी उसके बाद, और टीबी के बाद लंग कैंसर, और अजीब तरीके से जो है ये केसेस खराब मेरे पास आते हैं। तो इसी तरीके से जो है जब खारिश को हम रोकते हैं तो उससे भी दमा की सूरत अख्तियार, कल भी हमने जो है वो फ्रॉग और राना टाइग्रीना की मिसाल दी थी। तो इस तरीके से दमा और सोए, जल्दी अमराज और ऑटोफेगी का अमल और खराबियां और सेहत का गिर जाना जो है ये लाजमो मंजूब हो जाते हैं। जब हम सही तरीका से कुदरत फितरती तरीका से इलाज नहीं करते तो ये जब अननेचुरल तरीके से हम इलाज करते हैं तो कुदरत और फितरत जो है उसके खिलाफ जब हम काम कर रहे हैं तो उसमें जो है वो जब इन चीजों को समझते नहीं तो हम मरीज को शफा देने के बजाय उसको नए जो है वो बीमारियों में डाल देते हैं और उसका नया नाम दे देते हैं। मतलब ये नजला काम हुआ, उसको जो है कल हमने जो है क्या निमोनिया हो गया, और तीसरे दिन हमने कह दी जी नहीं जी इसको जो है ये टीबी हो गई है जी, चौथे दिन हमने कह दी इसको लंग कैंसर हो गया जी, और प्लाज्मा हो गया, और इस पता नहीं क्या क्या जो है इस तरह रोज बनाते रहते नई नई मुराद जो है। तो इस तरीके से जो है ये कॉम्प्लिकेशन मजीद जो है मुश्किलात का पैदा हो जाता है।
جس کی وجہ سے سوزش اور ورم جو ہے یہ ہو جاتا ہے، اور اکیوٹ بیماری جو ہے وہ کرونک صورت اختیار کر کے دوبارہ جو ہے وہ جسم کے اندر آ جاتی ہے، یعنی کہ مزمل صورت جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ خرابی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو عارضی طور پہ جب ہم جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ آرام کی خاطر جو ہے ہم یہ استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں کو، یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ جتنی بھی جو ہم جلدی سے صحت کو جب ہم جو ہے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قدرت کا ساتھ جو ہے وہ قدرتی طریقے سے جب زندگی بسر کریں گے تو ہمارے اندر جو ہے بہت سی تبدیلیاں جو ہے وہ نیچرلی طور پر پیدا ہوں گی۔ اگر ہم ٹنوں کے حساب سے فرض کیا، میں نے ایک بات آپ کو کیا ہے، ٹنوں کے حساب سے فرض کیا، گری کا تیل، آڑو کا تیل، آڑو کی گری، اور اسی طرح مختلف گریوں کا استعمال جب ہم کر لیتے ہیں، بادام پستہ وغیرہ ٹنوں کے حساب سے بے شک استعمال کر لیں، کیا ہوگا اس میں جو ہے کیا ہمیں گرمی جو ہے درجہ حرارت جو ہے ہمارا زیادہ ہو جائے گا؟ ہم جو ہے جسم کو جو ہے یہ اتنی بڑی مقدار میں جب ایسی چیزیں مہیا کریں گے تو ہمارا جسم جو ہے الٹا جو ہے ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تو اس طریقہ سے جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ قدرتی طریقوں سے ہمیں جو ہے وہ دینا چاہیے۔ الو کی مثال آپ نے میرے دوستوں نے سنی ہوگی کہ الو سے جو مشورہ کرتا ہے وہ جو ہے ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ تو اسی طریقہ سے فیٹس جو ہے جتنے بھی ہمارے جسم کے اندر ڈپازٹ ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے ان کو روزے کی حالت میں جو ہے یہ نیچرلی طور پہ فیٹس جو ہے وہ پروٹین، اور پروٹین جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ہماری کچھ ادویات ایسی ہیں، کوکوما لونگا کی میں نے بات کی، ادرک کی بات کی، اور اسی طریقہ سے ہلدی کی بات میں نے کی، اور اسی طریقہ سے بربرین کی بات میں نے کی، اور اسی طریقہ سے جو ہے ان کے اندر بیسیکلی طور پہ کیا ہوتا ہے، پولیفینول زیادہ ہوتے ہیں۔ پولیفینول جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے بایولوجیکلی طور پہ جو ہے جسم کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہوئے ہمارے جسم کے فیٹ کو ڈیزالو کرتے ہوئے، آٹوفیگی کو کم کرتے ہوئے ہمارے جسم کو طاقت اور توانائی مہیا کرتے ہوئے تمام جسم سے جو ہے مختلف چیزوں کو جو ہے پاک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مختلف امراض سے مزید بچ سکتے ہیں، اچھی زندگی میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حیران کن بات تبدیلیاں جسم کے اندر جو ہے وہ رونما ہوتی ہے، جس کے اندر جلد میں جو ہے پیدا ہونے والے تمام قسم کے جو ہے لہریں، اور اس طرح سے ہمارے ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے جو بھی ہمارے جسم کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اگر ہمیں گیس ہو جاتا ہے، صحت میں جو ہے خرابی آ جاتی ہے، تو صحت اور طاقت اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے جو ہے ہمیں جو بہت بڑی نصیحت کی ہے اس پہ عمل جو ہے، یہ روزہ جو ہے بیسیکلی طور پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس پر جو ہے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہم ایک تو اطاعت میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں، اور دوسرا ہم اپنی صحت کو جو ہے وہ بہتر کرنے میں جو ہے وہ ایک بہترین کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، آٹوفیگی کا عمل ہوتا ہے، اور اسی طریقہ سے نیچرل عمل میں جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیتے ہوئے، یعنی کہ قدرت کا ساتھ دیتے ہوئے ہم اپنی صحت کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی اور اس کا سعادت حاصل کرنے کی اور اس سے شفا حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ روزہ میں شفا ہے۔ تو آج ہم جو ہے یہ لائسس کے بارے میں کل بھی بات کی تھی، تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایڈیشن ڈیزیز کے بارے میں جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں 2 ڈیزیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ہم نے جو ہے وہ لوٹس کے بارے میں بات کی، جس کو ہم نے جو ہے شفاء حضرات جو ہے وہ اس میں 5000 سپیسیز ہوتی ہیں۔ تو کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ پیڈیکولس جو ہے یہ بھی ایک قسم کی جو ہے وہ جو ہوتی ہے، لیکن اس کو عام زبان میں چچڑ کہتے ہیں ہم۔ تو یہ زیادہ تر گائیوں بھینسوں کے اندر اور ان کے تھنوں کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوتی ہے، زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اور یہ بھی سپیسیز جو ہے انسانی بدن کے اندر بھی آ کے جو ہے یہ جتنی بھی لائسنس ہوتی ہے، یعنی کہ جو جوئیں جن کو کہتے ہیں لیکھی ہوتی ہے، یہ بیسیکلی طور پر دماغ سے انسان کا خون چوستی ہے۔ انسان انتہائی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، انسان کے جتنے بھی جو ہوتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اس پر جو ہے وہ ہمیں فوری طور پہ خاص طور پہ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ سر کی صفائی بہت اہم ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو جب ہم جو ہے یہ صفائی سر کی صفائی کریں گے، تو اسی طریقے سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو قدرت کی بات یہ ہے کہ ان کو خوراک کم ملتی ہے، جو ہمارے جسم کے اندر یہ لائسز آ جاتی ہے، تو اسی طرح چچڑوں کو بھی جو ہے خوراک کم ملتی ہے،
اور اسی طریقے سے اور بہت سے جتنے بھی اسپیسیز ہیں یہ بالوں میں نہیں ہوتے، بلکہ آج کل تو جتنے بھی بہت سے خارش کے امراض جتنے بھی آ رہے ہیں ان کے اوپر، جلد کے اوپر جو یہ جو ہے پورے جسم کے اوپر خاص طور پہ جو ہے بالوں والی جگہ کے اوپر جو ہے یہ بہت بڑا پرابلم جو ہے لوگوں کو فیس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی، 6 سال سے لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہے۔ تو اس کا حل جو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ابلتے ہوئے پانی میں جو ہے وہ کپڑے ڈالیں اور اس کے بعد دونوں طرف سے کوروں سمیت استری کریں اور پھر اس کا جو ہے وہ یوز کریں، اس سے جو ہے وہ ان کی خارش جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ان کے جراثیم جو ہے وہ مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جو ہے یہ جتنی بھی لائسس ہے، لائسس کی میں نے 5000 آپ کو جو ہے اسپیسیز بتائی ہیں، تو آرتھروپوڈا فالم سے یہ تعلق رکھتی ہیں۔ تو 5000 اسپیسیز میں اگر کوئی بھی اسپیسیز جو ہے ہمارے جسم کے اندر، ہمارے سر کے اوپر، ہمارے جو ہے وہ ایک دوسرے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اکثر جو ہے تولیے گھروں میں تولیے کا کٹھا استعمال کرتے ہیں، تو تولیہ جو ہے اس سے بھی جو ہے ہم سر صاف کرتے ہیں تو دوسرے کے اندر یہ وہ بھی سر سے صاف کر لیتا ہے، تو وہ لائسنس جو ہے اسی طرح سے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اور بھی ان کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں کٹھا سونے سے، ایک ہی بستر پہ سونے پہ، سرانے کے اندر سے یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یعنی کہ تکیہ کے اندر سے یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور اس کے ٹرانسفر ہونے کے ہزاروں طریقے جو ہے وہ ہے۔ یہ اڑ نہیں سکتی، قدرتی نے اس کے پر بنائے ہیں لیکن اڑ نہیں سکتی، یہ چینٹی کی طرح اس طرح سے چلتی رہتی ہے، یہ اڑ نہیں سکتی۔ یہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جو ہے وہ اپنے 6 اس کے جو پائے ہوتے ہیں، شراہت ہوتے ہیں بیسیکلی طور پر، انسیکٹس ہوتے ہیں یہ۔ تو یہ جو ہے یہ اصل میں انسیکٹس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، میرے دوست جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ایسے انسیکٹس ہوتے ہیں جو کہ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ کرتے ہیں اپنی خوراک کے لیے۔ تو یہ وہ انسیکٹ ہے جو کہ اپنی خوراک کو انسانی بدن کے خون سے حاصل کرتے ہیں، خاص طور پہ بالوں کے اندر جب یہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ چمٹ جاتے ہیں، خاص طور پہ اسکل کی جلد کے اندر چمٹ جاتے ہیں، اور یہ ٹکٹ جتنے بھی ابھی میں نے بات کی تو وہ بھی جو ہے وہ اسکل کے اندر چمٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ستلوبان، یا جس کو جو ہے ہم ٹینچر بینزل کو بھی کہتے ہیں، اور اسے ٹاربین جس کو ہم ٹرپنٹائن آئل کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ ایسی اور بھی ادویات جو ہے وہ ہم استعمال کرا کے جو ہے، اور اسی طرح کنگھی کرنے سے، صفائی رکھنے سے ہم جو ہے ان چچڑوں سے، لائسس سے ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اور بھی اس کی بہت زیادہ ادویات ہیں۔ زہریلی ادویات جو ہے وہ ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ اگر بالوں میں ہم استعمال کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ہے یہ آنکھوں کے اندر زہریلی ادویات جا کر ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچا دے، اور اسی طریقے سے جلد کے ذریعے جذب ہو کے ہمارے جسم کو جو ہے یہ جتنی بھی زہریں ہیں جو پوائزنس ہے، جس کو ہم جو ہے وہ ریکٹیسائڈ بھی کہتے ہیں، اور جو ہے وہ جیسے پیسٹیسائڈ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سی ایسی اور بھی ادویات ہمارے پاس جو ہے وہ جوہوں کو مارنے کے لیے جو ہے وہ ہے، لیکن ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ وہ اگر آنکھوں میں چلے جائیں جو ہے یہ تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور جتنی بھی ادویات ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے یہ سمپل سی ادویات کو استعمال کر کے جو ہے، اور کنگھی کر کے، بریک کنگھی جو ہے وہ مل جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ جوہوں کو مار کے جو ہے عورتیں جو ہے اس کو علیحدہ کر لیتی ہیں۔ بڑے والوں میں جو ہے یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے، تو بال چھوٹے کروانے کا یہ رواج ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ عورتوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ لائسنس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور خاص طور پہ اینٹی لائس کریم اور اینٹی لائس جو ہے وہ شیمپو جو ہے وہ بھی بازار میں مل جاتے ہیں، اس میں بھی یہی چیزیں شامل ہوتی ہیں، ٹربنٹائن وغیرہ جو ہے شامل ہوتا ہے بیسیکلی طور پر۔ تو اینٹی لائس کو ہمیں جو ہے وہ استعمال کرنے سے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آنکھوں کے اندر، منہ جو ہے وہ، ناک جو ہے ان چیزوں سے محفوظ رہے جو زہر والی ہوتی ہے۔ تو ایڈیسن ڈیزیز کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے کل اس کو مزید جاری رکھیں گے ایڈیسن ڈیزیز کو۔ تو ایڈیسن ڈیزیز جو ہے آٹو میون ڈیزیز ہے بیسیکلی طور پر۔ ایڈیسن جو ہے بیسیکلی طور پر ڈرنلین گلینڈ جو ہے ہمارا گردے کے اوپر دونوں طرف جو ہے گلٹیا کی صورت میں جائیے، ڈرنل گلینڈ نیچرلی طور پر پایا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی طور پر اس میں جو ہے وہ کارٹیسول ہارمون جو ہے نیچرلی طور پر خاص ہوتا ہے، جو کہ ابھی ہم جب بھی بات کرتے ہیں اسٹریس کی، اور اسی طریقے سے غصہ کی حالت میں، اور جب بھی کوئی بھی پرابلم ہمیں آتی ہے تو یہ آٹونومک جو ہے یہ سسٹم جو ہمارا کام کرتا ہے، تو اس میں جو ہے ہم نے شیر کو دیکھ لیا تو فوری طور پہ ہمارا دل بھی گھبرانا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانس کی رفتار تیز ہوگی، تو ہمارا کارٹیسول ہارمون جو ہے
बेसिकली तौर पर वहां से जो है खारिज होकर उसने जो है वो हमारे जितने भी जो है वैसोडाइलेशन कर दी जिस्म के अंदर, जितने भी जो है वो सांस की नालियों को खोल दिया जो है, और इसी तरीके से खून की नालियों को खोल दिया, वैसोडाइलेशन हो गई। तो उसमें वैसोडाइलेशन से हमारा जो है वो सांस और दिल का जो है मामला बेहतर हो गया, यानी कि हमें जो है ये अटैक जो है वो नहीं आया, तो हम जैसे बच गए। तो ये कार्टिसोन हार्मोन जो है नेचुरली तौर पर जो है इस तरह से खारिज होता है। लेकिन जो है ये हमारे आजकल जो है जितने भी हमारे जितने क्वैक्स हैं और इस तरीके से जो है हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में ये चढ़ गया है कार्टिसोन। और ये हाथ असल में जो है ये सिर्फ उस वक्त देना चाहिए कि जब जो है हमें और कुछ चारा ना हो और मौत जो है वो वाजे हो रही हो, तो हमें आखिरी कोशिश के तौर पे जो है इसको कार्टिसोन की थोड़ी सी मकदार जो है ये जिस्म के अंदर जो है दाखिल करनी चाहिए, ओरल या किसी भी और सूरत में। तो लेकिन हमारे जो है बहुत से हजरात जो है इसको जो है वो बगैर सोचे समझे उसको चक्कियां लगाई हुई है, उसको पीस के जो है वो हमारे दोस्त अहबाब और कुछ वैसे ही लिख के जो है वो 4 4 गोलियां जो स्टीराइड की जो इस्तेमाल करवाते हैं, 10 सीसी इंजेक्शन जो है वो इंट्रावीनस लगा देते हैं। तो इससे जो है वो तरह के फौरी तौर पे जिस्म के अंदर तब्दीली आ जाती है और जिस्म जो है वो बेहतर फील करता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा है, ऑटोइम्यून डिजीज पैदा हो जाती है जब ये खत्म हो जाता है। तो कलाए गुर्दा यानी कि गुर्दा का जो ऊपर वाला जो है कुला या डर्नल ग्लैंड जो है वो अपना काम ही करना छोड़ देता है, वो कार्टिसन बनाना ही छोड़ देता है। तो इस तरीके से जो है हमें बहुत ज्यादा जो है नुकसान पहुंचने के खतरात जो है वो जिसम सूज जाता है। औरतों को जब मूछे और दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, जब ये इतना ज्यादा स्टीराइड इस्तेमाल करवाते हैं, जिसम सांस फूल जाता है, दिल बढ़ जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, और बहुत से इसके जो है वो नुकसान होते हैं जो कार्टिसोन जो है वो नेचुरल के अलावा हम इस्तेमाल करवाते हैं। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम कार्टिसोन जो है वो ना इस्तेमाल करवाए। तो ऑटोइम्यून डिजीज जो वो होती है जिसके अंदर कोई भी बीमारी अचानक जो है वो मिला कर देती है, और ये जो है हमारी इम्यूनिटी पावर जो है ये कमजोर हो जाती है। तो एनवायरमेंट जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, आपको पता ही है कि यहाँ पे जो है हर किस्म बैक्टीरिया वायरस और इस तरीके से फंजाई तो हमारे इर्द गिर्द हर वक्त जो है वो मौजूद रहते हैं। तो अगर इम्यूनिटी की कमी हमारे जिस्म में आ गई तो बहुत से हमारे जिस्म में हर जगह पे अटैक होना शुरू हो जाता है। जब हर जगह पे अटैक होना शुरू हो जाता है तो इसको जो है वो एडिसन डिजीज का जो है वो नाम देते हैं, यानी कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की कमी की वजह से जो डिजीज होती है। तो इसमें आज भी मेरे पास एक केस इसी तरह का आया हॉस्पिटल के अंदर। तो वो भी जो है उसमें जस्ट टेस्ट ये वाला अड्रेनलिन काम उसका छोड़ चुका था, और स्टीराइड का इस कदर इस्तेमाल हो चुका था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि बहुत ज्यादा स्टीराइड किसी डॉक्टर साहब ने या हमारे साथी किसी ने, चलो जो भी है उसने दिया है। तो ये बहुत बड़ा जो है ये जुर्म और गुनाह मैं इसको कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें जुर्म और गुनाह से बचाए। तो कल इसका जो है हम हल जो है वो आपको बताएंगे कि एडिसन डिजीज को हम जो है वो कैसे ट्रीट करते हैं। और एडिसन डिजीज जो है ये ऑटोइम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमारे पास बहुत सी हर्बल मेडिसिन मौजूद है नेचुरली तौर पे, जिसको हम इस्तेमाल करके जो है ये ऑटोनोमिक डिजीज जो है इसको हम जो है ये कंट्रोल कर सकते हैं और ऑटोइम्यून सिस्टम को जो है बेहतर कर सकते हैं। बेसिक काज जो भी जो है वो अड्रेनल ग्लैंड की फेल होने की उसको दूर करना हमारा जो है काम होता है। और ये क्यों काम नहीं करता और कैसे काम नहीं करता इसके बारे में हम मजीद जो है वो कल डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्तों का बहुत शुक्रिया, खास तौर पर डॉक्टर मोहम्मद अकरम का बहुत शुक्रिया, उन्होंने जो मुझे ये मौका दिया। तो इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश करूंगा कि माइक्रोबियोन और फास्टिंग से शुरू करने से पहले आपको माइक्रोबियोन की मुकम्मल जो है वो इंफॉर्मेशन मुहैया करने के बाद, यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन देने के बाद मैं इस चैप्टर को जो है फास्टिंग एंड माइक्रोबियोन पे शुरू करूँ। बहुत शुक्रिया।